जिंदगी में कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल एकदम से भारी हो जाता है। इंसान किसी भी मजमा में बैठा हो, फिर भी अंदर से अकेला महसूस करता है। बात करने को भी जी नहीं चाहता और खामोश रहने से भी तकलीफ बढ़ती रहती है। ऐसे वक्त में इंसान को बस एक ही सहारा याद आता है और वो है अल्लाह का नाम। वो सहारा जो कभी टूटता नहीं, कभी बदलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन दिल इस कदर बोझल था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। कोई अपना भी दर्द समझ नहीं पा रहा था। हर रास्ता बंद लग रहा था। तब दिल के अंदर से एक ख्याल उठा कि अल्लाह के नामों का सहारा लिया जाए। और वो दो नाम जिन्होंने मेरा दिल हकीकी तौर पर संभाला, वो थे या जब्बार और या कहार। जब मैंने या जब्बार पढ़ना शुरू किया तो यूं महसूस हुआ जैसे अंदर टूटा हुआ कुछ आहिस्ता आहिस्ता जड़ने लगा है। जैसे किसी ने दिल के जख्मों पर हाथ रखकर कहा हो, तुम अकेले नहीं हो। इस नाम में एक ऐसी नरमी, एक ऐसी ताकत है जो टूटे हुए दिल को सहारा देती है और बिखरे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर देती है। फिर मैंने या कहार का विर्द शुरू किया। उसका असर बिल्कुल मुख्तलिफ था। यूं लगता था जैसे अंदर की घटन, खौफ और बेचैनी के बोझ टूट कर गिर रहे हैं। दिल की गांठें किसी ने खोल दी हों। जो तकलीफ बरसों से बैठ गई थी वो आहिस्ता आहिस्ता हल्की होने लगी। दिल पर जैसे कोई रोशनी उतरने लगी हो और सीना खुलकर सांस लेने लगा हो। मैं ये बात कहानी की तरह नहीं कह रहा, ये वो कैफियत है जो मैंने खुद महसूस की। अगर दिल बोझ से भरा हो, अगर अंदर दर्द जमा हो चुका हो, अगर रूह थक गई हो, तो सिर्फ चंद लम्हे अल्लाह के इन नामों में गुजार कर देखे। या जब्बार इंसान को टूटने नहीं देता और या कहार उसे अंदर की हर बंदिश, हर खौफ और हर घटन से आज़ाद कर देता है। यकीन मानिए, आप सिर्फ एक दिन असर की नमाज के बाद सुकून से जाए नमाज पर बैठकर इन दो नामों की तस्बीह करें। सिर्फ एक बार ठहर ठहर कर, और आप खुद महसूस करेंगे कि दिल के अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगा है। जैसे सीने का बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो रहा हो, जैसे कोई चीज़ अंदर से खुल रही हो। ये वो कैफियत है जो अल्फाज में पूरी नहीं उतरती। दर्द को चुपचाप बर्दाश्त किया हो। जब इंसान नमाज के फ़ौरन बाद बैठकर अल्लाह के किसी नाम का विर्द करता है तो दिल की आवाज़ सीधी ऊपर तक जाती है। इस लम्हे दिल और रूह दोनों नरम हो जाते हैं। और जब इसी नरमी के आलम में आप या जब्बार पढ़ते हैं तो यूँ लगता है जैसे कोई अंदर मौजूद टूटे हुए हिस्सों को जोड़ रहा हो, जैसे दिल के दरारों में रोशनी भर रही हो। आप महसूस करते हैं कि आपकी सांस हल्की हो गई है, आंखें नम हो रही है और अंदर कोई बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। फिर जब आप या कहार कहते हैं तो इसका असर दिल के अंदर ऐसे उतरता है जैसे कोई मजबूत हाथ आपके सारे डर, सारे वसवसे, सारी घुटन खींच कर बाहर निकाल रहा हो। आपके अंदर जो थकन जमा हो गई थी, जो खौफ आपको दिनों से जकड़े हुए था, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगता है। इंसान को वो लम्हा महसूस होता है जब दिल अपना बोझ छोड़ना शुरू कर देता है। जैसे बरसों के बाद इसी ने आपकी रूह को सुकून से सांस लेने की इजाज़त दे दी हो। असर की नमाज के बाद का वो वक्त एक अजीब सा असर रखता है। अगर आप सच्चे दिन से बैठ जाएं तो ऐसा लगता है जैसे आप अल्लाह के बहुत करीब बैठे हों। दुनिया का शोर पीछे रह जाता है और दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ उठती है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे मदद चाहिए। और यही वो लम्हा होता है जब ये दो नाम आपके अंदर अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। सिर्फ चंद बार इन नामों को दिल की गहराई से पढ़कर देखें, आपको महसूस होगा कि दिल का बोझ वाकई हल्का हो रहा है। आपकी आंखों में नमी आएगी, लेकिन वो गम की नमी नहीं होगी, वो राहत की आंच होगी। वो एहसास जो इंसान को यकीन दिलाता है कि अल्लाह अभी भी आपके हालात बदलने पर कादिर है। एक लम्हे के लिए चश्मे तसव्वुर करें कि अल्लाह खुद आपके दिल पर हाथ रख कर कहता है, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। यही एहसास या जब्बार और या कहार के विर्द से दिल में उतरता है, और जब ये उतर जाए तो इंसान टूट कर नहीं, जड़ कर उठता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम हैं, जो उन्हें समझकर पुकारता है वो जन्नत में दाखिल होगा। इसी हदीस की रोशनी में उलमा कहते हैं कि अल्लाह के हर नाम में एक अलग तासीर है, एक अलग करम है, एक अलग शफ़क़त है।
اور یا جبار اور یا دیتے ہیں اور اس کے خوف کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ نام صرف زبانی تسبیح نہیں، یہ دل کی مرمت کرنے والی دو خاص چابیاں ہیں۔ جب انسان ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا دل دھیرے دھیرے بیدار ہو رہا ہو۔ یا جبار انسان کے اندر وہ جگہ چھوتا ہے جہاں درد سب سے زیادہ چھپا ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر میں ایک عجیب سی نرمی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ دل کی دراڑوں پر رکھ کر انہیں جوڑ رہے ہو۔ پرانے مشائخ کے اقوال میں لکھا ہے کہ جبار وہ ہے جو بندے کے دل کو ٹوٹنے سے پہلے پہچان لیتا ہے اور ٹوٹنے کے بعد اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ پھر یا قہار ہے جس کے بارے میں بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جو انسان کے اندر موجود خوف، کمزوری، وسوسے اور دل کی گھٹن کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی ہیبت ڈرانے والی نہیں، سہارا دینے والی ہے۔ انسان اس کا ورد کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی بوجھ اس کے سینے سے اتر رہا ہے، جیسے اس کے دل پر بند دروازے آہستہ آہستہ کھل رہے ہوں اور روشنی اندر داخل ہو رہی ہو۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ کے ناموں سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی خالی نہیں لوٹتی، اور یہ دونوں نام جبار اور قہار اس بندے کے لیے خاص رحمت لے کر آتے ہیں جو سچے دل سے انہیں پکارتا ہے۔ یہ نام انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو دل کو سہارا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ بھی جو دل سے ہر خوف کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب رات کے پرسکون وقت یا نماز کے بعد یا تھکے ہوئے دل سے بندہ یہ دو نام پڑھتا ہے تو ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، کبھی دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے، کبھی ذہن صاف ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے لگتا ہے جیسے سینے کے اندر کا بوجھ کسی نے پکڑ کر باہر نکال دیا ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نام صرف پڑھے نہیں جاتے، وہ دلوں میں اترتے ہیں، اور جہاں اتر جائے وہاں درد کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ ان ناموں کا اثر لمحوں کا نہیں، دلوں کا ہوتا ہے، اور جب اللہ دل پر ہاتھ رکھتے تو کوئی غم انسان کو ہلا نہیں سکتا۔ جب انسان مسلسل ان ناموں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ دل کے اندر جو اندھیرے تھے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگتے ہیں، وہ خوف جنہوں نے برسوں سے دل کا ایک حصہ سخت کر رکھا تھا وہ بھی ٹوٹنے لگتے ہیں۔ انسان کو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ جو سکون وہ دنیا میں ڈھونڈتا رہا، وہ سکون تو اسی کے رب کے قریب بیٹھنے میں چھپا ہوا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جسے اہل دل نے ہمیشہ اطمینان کہا ہے، ایسا اطمینان جس میں انسان نہ بے نیاز ہوتا ہے نہ کمزور، وہ مضبوط بھی ہوتا ہے اور نرم بھی۔ وہ چلتے چلتے اگر رک جاتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے، دنیا کی طرف نہیں۔ ایک بار ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ یا جبار اور یا قہار پڑھنے والے کے دل میں کیا بدلتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے اور امید پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر امید والا ہو جائے تو مشکل بھی آسان لگتی ہے، راستہ بھی ہلکا لگتا ہے اور تنہائی بھی بوجھ نہیں بنتی۔ جب دل کی حالت بدلنے لگے تو انسان کی دعا بھی بدل جاتی ہے۔ وہ پہلے کی طرح بے چین ہو کر نہیں مانگتا، بلکہ سکون سے مانگتا ہے، یقین سے مانگتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز سیدھی اس ذات تک پہنچ رہی ہے جو کسی آواز کو رد نہیں کرتی۔ اللہ دل کی خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ آنسو بھی دیکھتا ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا، وہ درد بھی محسوس کرتا ہے جسے انسان لفظوں میں نہیں ڈال سکتا۔ ایسے لمحوں میں دل سے ایک دعا اٹھتی ہے، بڑی خاموش، بڑی نرم، مگر بہت سچی۔ یا اللہ، میرے دل کے اندر جو بوجھ ہے اسے تو جانتا ہے، جو دکھ میں نے چھپا رکھے ہیں وہ سب تیرے سامنے ہیں۔ یا جبار، میرے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ یا قہار، میرے اندر کے خوف، میری کمزوریاں، میری گھٹن سب ختم کر دے۔ مجھے ایسا دل دے جو تیرے ذکر سے زندہ رہے، اور ایسا یقین دے جو کسی حال میں متزلزل نہ ہو۔ میری مشکلات کو آسان کر دے، میرے قدم مضبوط کر دے، اور میرے سینے میں وہ روشنی بھر دے جو کبھی بجھ نہ سکے۔ آمین۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ وہ کیفیت ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ جو شخص سچے دل سے یہ نام پکارتا ہے وہ پھر صرف دعائیں نہیں کرتا، وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ پر چھوڑ دے اسے ہمیشہ بہترین ملتا ہے۔ کبھی دیر سے ملتا ہے مگر خالی نہیں ملتا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں مشکلات ختم ہونے کی دعا نہ مانگو، دعا یہ مانگو کہ اللہ تمہیں ان مشکلات سے بڑا کر دے، اور یہی یا جبار اور یا قہار کی اصل تاثیر ہے۔
یہ انسان کو اندر سے بڑا، مضبوط اور روشن بنا دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی وہ طاقت اور سکون جو اللہ کے دو عظیم نام یا جبار اور یا قہار دل میں اترنے سے ملتی ہے۔ یاد رکھے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ رہنمائی اور روشنی ہے جو دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر گھٹن اور ہر خوف کو آسان کر دیتی ہے۔ اگر آج آپ نے یہ نام دل سے پڑھا تو یقین رکھے کہ اللہ آپ کے دل کی سن رہا ہے، اور وہ ہر بوجھ، ہر پریشانی اور ہر خوف کو اپنی رحمت سے ہلکا کر دے گا۔ بس ضرورت ہے تو ایک لمحے کی سچائی اور دل کی نرمی کی، اور یہ نام آپ کو وہ سکون دے دیں گے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ آئے دعا کرے، یا اللہ، ہمارے دلوں میں سکون، ہماری زندگیوں میں روشنی اور ہمارے ہر خوف کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ہمیں وہ دل دے جو تیرے ذکر سے مضبوط ہو اور ہماری امیدیں ہمیشہ تیرے سپرد ہوں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسے روحانی اور دل کو سکون دینے والے لمحات آپ تک پہنچا سکیں۔